بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حدیث مرفوع کی اقسام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث مرفوع کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع حقیقی، اس کو مرفوع صریح بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو مرفوع حکمی۔ مرفوع حقیقی یا صریح وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے کہ جس میں نسبت صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہوتی ہے، جبکہ مرفوع حکمی کے اندر صراحتاً نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ کسی خاص وجہ سے اس کو مرفوع حدیث شمار کر لیا جاتا ہے، مرفوع کے حکم میں اس کو مان لیا جاتا ہے، اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں۔ پھر جو مرفوع حقیقی یا صریح ہے اس کی چار قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک مرفوع صریح قولی، نمبر دو مرفوع صریح فعلی، نمبر تین مرفوع صریح تقریری، اور نمبر چار مرفوع صریح وصفی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الرفع قسمان صریح و حکمی۔ حدیث مرفوع کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صریح اور نمبر دو حکمی۔ والرفع قد یکون صریحا و قد یکون حکما۔ رفع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت ہوتی ہے قول، فعل، تقریر وغیرہ کی، قد یکون صریحا، کبھی یہ صریح ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کہیں گے مرفوع صریح یا مرفوع حقیقی۔ وقد یکون حکما، اور کبھی یہ نسبت حکمی ہوتی ہے، لہذا اس حدیث کو حدیث مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مرفوع صریح قولی کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں، اما صریحا ففی القولی، بہرحال مرفوع صریح تو قولی میں اس کی مثال یہ ہوگی کا قول الصحابی، جیسا کہ کسی صحابی کا یہ کہنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہ فرما رہے تھے۔ جس حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو وہ حدیث مرفوع صریح قولی کہلائے گی۔ یا صحابی کے علاوہ کوئی یہ بات کہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا تو یہ بات صحابی کہے یا صحابی کے علاوہ تابعی تبع تابعی یہ بات کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، یا اس طرح سے روایت ہو کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ انہ قال کذا، کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو یہاں پر تین مثالیں حدیث مرفوع صریح قولی کی بیان کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول کی نسبت کی گئی ہو، قول کی نسبت کی گئی ہو، وہ بھی حدیث مرفوع صریح قولی ہوتی ہے، یا ایسی چیز کی نسبت کی گئی ہو جو قول کے قائم مقام ہو تو وہ حدیث بھی حدیث مرفوع صریح قولی کہلائے گی۔ جیسے کسی حدیث میں یہ ہو کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا یا اس بات سے منع کیا یا یہ فیصلہ فرمایا یا یہ حکم فرمایا، تو جس حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہوں گے تو وہ حدیث مرفوع صریح قولی کہلائے گی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مرفوع صریح قولی کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ جو پہلی صورت ہے اس کے اندر صراحتاً یہ ذکر ہے کہ صحابی نے وہ بات رسول اللہ سے خود سنی ہے، جبکہ دوسری صورت اور تیسری صورت کے اندر صراحتاً یہ ذکر نہیں کہ وہ بات خود اس نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ دوسری اور تیسری صورت کے اندر یہ احتمال باقی رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور سے سنی ہو
یعنی کسی اور صحابی سے سنی ہو اور آگے بیان کی ہو۔ فی الحال یہ تینوں صورتیں جو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی یہ حدیث مرفوع صریح قولی کے ضمن میں آتی ہیں۔ آگے حدیث مرفوع صریح فعلی کی مثال مصنف بیان کر رہے ہیں۔ الرفع الصریح الفعلی وفی الفعلی، یعنی حدیث مرفوع صریح فعلی کی مثال قول صحابی، جیسا کہ صحابی کا یہ کہنا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، کہ میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ او عن صحابی او غیرہ مرفوعا او رفعہ انہ فعل کذا، یا کوئی صحابی یا صحابی کے علاوہ تابعی تبع تابعی مرفوعاً روایت کرے، یا حدیث کے اندر یہ موجود ہو کہ رفعہ اس صحابی نے اس حدیث کو مرفوع ذکر کیا یا تابعی تبع تابعی نے مرفوع ذکر کیا، آگے یوں ہو کہ انہ فعل کذا، کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کام کیا، تو یہ صورتیں بھی حدیث فعلی کے اندر آ جاتی ہے، یعنی حدیث مرفوع صریح فعلی کے اندر آ جاتی ہے۔ الرفع الصریح التقریری، حدیث مرفوع صریح تقریری کی مثال مصنف بیان کر رہے ہیں۔ وفی التقریری، یعنی حدیث مرفوع صریح تقریری کی مثال کہ ان یقول صحابی، کہ صحابی کہے او غیرہ، یا صحابی کے علاوہ کوئی اور کہے، کیا بات کہے؟ یوں کہے کہ فعل فلان، کہ فلاں نے، یعنی کسی صحابی کا نام لے تعین کے ساتھ کہ ابو بکر صدیق نے یہ کام رسول اللہ کے سامنے کیا یا حضرت علی نے یہ کام کیا، فلان یعنی فلاں صحابی کی تعین ہو، صحابی کا نام ہو کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، تو یا تو کوئی صحابی کہے یا صحابی کے علاوہ کوئی تابعی یوں کہے کہ فلاں صحابی نے او احد، یا کسی ایک نے، اب یہاں پر تعین نہیں ہے، لیکن جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کرے گا اور وہ مسلمان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سچا مسلمان ہوگا تو وہ صحابی ہوگا، تو یا تو صحابی کا نام ذکر کر دیا جائے یا یوں کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے یہ کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، تو وہ حدیث بھی مرفوع صریح تقریری کہلائے گی۔ یہاں پر حدیث مرفوع صریح کی ایک اور قسم بھی بنتی ہے جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، لیکن اصول حدیث کی کتابوں میں وہ قسم بھی مذکور ہے، اور وہ ہے حدیث مرفوع صریح وصفی۔ حدیث مرفوع صریح وصفی یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کہ جس کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات و حالات کا ذکر ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی یا روحانی و اخلاقی اوصاف بیان کیے گئے ہوں، اس حدیث کو حدیث مرفوع صریح وصفی کہتے ہیں۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔ یا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے ان انس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ آسان الفاظوں میں اگر اس کو سمجھنا ہو تو وہ حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقی یا خلقی بیان کیے گئے ہوں، وہ حدیث مرفوع صریح وصفی کہلائے گی۔ اوصاف خلقی یعنی پیدائشی اوصاف کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ایسی ہیں، جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہو۔ یا اسی طرح اوصاف خلقی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق ہیں، آپ ایسے مسکراتے تھے، ایسے بات کا جواب دیا کرتے تھے، تو وہ حدیث مرفوع صریح وصفی کہلائے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مرفوع حکمی کی پہلی قسم قولی کی مثالیں اور شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ اما حکماً، بہرحال حدیث مرفوع حکمی قولی کی مثال فقہ اخبار الصحابی، جیسا کہ
کسی صحابی کا خبر دینا، الذی لم یخبر عن الکتب المتقدمتی، کہ جو کتب متقدمہ یعنی گزشتہ کتابوں کا علم نہیں رکھتے، ان کے بارے میں خبر نہیں دیتے، ایسے صحابی کا خبر دینا، ما لا مجال للاجتہاد فیہ، ایسی بات کی خبر دینا جس بات میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، یعنی کوئی ایسا صحابی کہ جو تورات، زبور، انجیل، کتب سابقہ سے روایتیں بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اہل کتاب سے وہ روایتیں لیتے ہیں۔ اب ایسا صحابی اگر کوئی ایسی بات کہے یا ایسی خبر دے کہ جس خبر کے اندر، جس بات کے اندر اجتہاد کی، غور و فکر کی گنجائش نہ ہو، اگر غور و فکر کی گنجائش ہوگی تو وہ حدیث مرفوع حکمی نہیں کہلائے گی۔ حدیث مرفوع حکمی قولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر 4 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، صحابی جو ہے وہ اسرائیلیات بیان نہ کرتے ہوں، یعنی اسرائیلیات یعنی اسرائیلی روایتیں وہ بیان نہ کرتے ہوں۔ نمبر 2، وہ صحابی ایسی بات کی خبر دیں کہ جس کے اندر قیاس اور اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، ایسی بات ہو کہ جو غور و فکر سے نہیں کہی جا سکتی ہو۔ اور نمبر 3، کہ وہ صحابی لغت بھی بیان نہ کر رہے ہوں، لغت کی تشریح بھی نہ کر رہے ہوں۔ اور نمبر 4، کہ کسی لفظ کی تشریح بھی نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ چاروں شرائط اگر پائی جائیں گی تو اس صحابی کی جو خبر ہے، چاہے وہ خبر آنے والے واقعات سے متعلق ہوں، احوال قیامت سے متعلق ہوں، یا احوال ماضیہ یعنی گزرے ہوئے احوال سے متعلق ہو، تو وہ حدیث مرفوع حکمی قولی کہلائے گی۔ جیسا کہ احوال ماضیہ کی خبر دینا کا اخبار الانبیاء و اممہم، جیسا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے بارے میں خبر دینا، اوی الآتیتی یا آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دینا، کل ملاحمی جیسا کہ جنگوں کے بارے میں خبر دینا، والفتنی اور فتنوں کے بارے میں خبر دینا، و احوال یوم القیامتی اور قیامت کے دن کی سختیوں کے بارے میں خبر دینا، او عن ترتب ثواب مخصوص او عقاب مخصوص علی فعل، یا کسی فعل کے کرنے پر مخصوص سزا یا کسی فعل کے کرنے پر مخصوص ثواب کے ملنے کی خبر دیں۔ لازمی سی بات ہے کہ یہ بات بغیر وحی کے نہیں کہی جا سکتی، لازمی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لیکن وہ رسول اللہ کی طرف اس کی صراحتاً نسبت نہیں کر رہے، لہٰذا اس کو حدیث مرفوع حکمی قولی کہا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السِّمَاعُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صحابی میں اگر یہ چاروں شرائط پائی جائیں اور وہ گزشتہ زمانے کے بارے میں خبر دیں، جیسا کہ کتاب میں مثال بیان کی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کی امتوں کے بارے میں خبر دینا، یا اسی طرح ابتدائی تخلیق کے بارے میں کہ تخلیق کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے پیدا کیا، اس بارے میں خبر دینا، یا آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دینا، یا مخصوص ثواب یا مخصوص سزا کی خبر دینا کسی فعل کے کرنے پر، تو لا محالہ یہی کہا جائے گا کہ یہ صحابی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سنی ہوگی۔ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، یعنی اس بات کہنے کی طرف کوئی راستہ نہیں، إِلَّا السِّمَاعُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے ذریعے ہی۔ آگے الرفع الحکم الفعلی کی مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں، او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فی، یا صحابی کوئی ایسا کام کرے کہ جس کام میں قیاس اور اجتہاد کا دخل نہ ہو، یعنی ایسا کام کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، ایسے کام میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، ایسا اگر کوئی کام کر رہا ہے کوئی صحابی تو وہ بھی حدیث مرفوع حکمی فعلی کہلائے گی۔ جیسا کہ اس کی مثال میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صلاۃ کسوف میں ہر رکعت میں 2 سے زیادہ رکوع کرنا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حدیث مرفوع حکمی تقریری کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ الرفع الحکمی تقریری، حدیث مرفوع حکمی تقریری۔ او یخبر الصحابی بأنہم کانوا یفعلون کذا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن ظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک ونزول الوحی بہ۔ کوئی صحابی یہ خبر دے کہ بے شک بأنہم کہ وہ صحابہ کانوا یفعلون کرتے تھے کذا اس طرح کرتے تھے فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے زمانہ مبارکہ میں، یعنی کوئی صحابی یہ بات کہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا وہ خود یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کیا کرتے تھے، یعنی کسی کام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی طرف اگر کوئی صحابی نسبت کر دے تو وہ حدیث مرفوع حکمی تقریری کہلائے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ یوں کہیں کہ یہ کام ہم کرتے تھے تو اس سے وہ حدیث مرفوع نہیں کہلائے گی بلکہ وہ حدیث موقوف کہلائے گی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ کام کرتے تھے، یعنی کسی فعل کی صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کی جائے گی تو وہ حدیث مرفوع حکمی تقریری کہلائے گی۔ کیوں کہلائے گی؟ لأن ظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، کہتے ہیں کہ وہ مبارک زمانہ وحی کے نازل ہونے کا زمانہ تھا، اور ظاہر یہی ہے کہ صحابہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کر رہے ہوں، اگر وہ غلط ہوتا، وہ خراب ہوتا، وہ ناجائز ہوتا، وہ خلاف شرع ہوتا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور قرآن نازل ہو جاتا اور اس کام سے منع کر دیا جاتا، لیکن منع نہیں کیا گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام پر مطلع تھے اور وہ کام بالکل جائز تھا۔ لأن ظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب وہ کام کیا جا رہا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر مطلع تھے۔ وَنُزُولُ الْوَحْيِ بِهِ، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ صحابہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کوئی کام کر رہے تھے، وہ وحی کے نازل ہونے کا زمانہ تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وحی نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہو اور وحی نے اس کام کو پختہ کر دیا ہو کہ یہ کام بالکل جائز ہے۔ او یقولون، دوسری مثال مصنف بیان کر رہے ہیں حدیث مرفوع حکمی تقریری کی، کہ صحابی یہ کہے من السنتی کذا، کہ یہ کام کرنا سنت سے ہے، وہ حدیث بھی حدیث مرفوع حکمی تقریری کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لأن ظاہر ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مطلقاً سنت بولا کرتے تھے تو وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت مراد لیتے تھے، جبکہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام سنت سے ہے، یعنی صحابی اگر یہ کہے کہ یہ کام سنت سے ہے تو اس سے حدیث مرفوع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ امام شافعی وغیرہ کا یہ قول ہے۔ مصنف اسی کو بعضهم سے بیان کر رہے ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا، یہاں پر بعض لوگوں سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور جنہوں نے امام شافعی کا یہ موقف اپنایا۔ امام شافعی وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ جب صحابی یوں کہے کہ یہ کام سنت سے ہے تو اس سے حدیث مرفوع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا جیسے امام شافعی وغیرہ نے کہ انہو یحتمل سنت الصحابتی، کہ یہ لفظ یعنی لفظ سنت صحابہ کی سنت کا بھی احتمال رکھتا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ یعنی امام شافعی وغیرہ کا کہنا یہ ہے، موقف یہ ہے کہ جب صحابی یہ کہے کہ یہ فلاں کام سنت سے ہے تو اس سے حدیث مرفوع ہونا حتمی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہ ہو بلکہ یہ موقوف ہو، صحابی کی سنت ہو یا خلفائے راشدین کی سنت ہو۔ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ فإن سنت تطلق علیہ، کیونکہ سنت کا اطلاق صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا رد کر دیا اور انہوں نے فرمایا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب مطلقاً سنت کہتے تھے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد لیتے تھے، لہذا مفتب ہی قول کے مطابق، جمہور محدثین کے مطابق، جب صحابی یہ بات کہے کہ یہ کام سنت سے ہے تو اس سے سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہوتی ہے۔
یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مرفوع حکمی تقریری کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ تیسرا طریقہ، تیسری صورت علماء کرام یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ فعل مجہول کے ذریعے کسی چیز کو بیان کرنا، یعنی صحابی فعل مجہول کے ذریعے کسی چیز کو بیان کرے، مثلا یوں کہے کہ امرنا بکذا یا نہینا بکذا، ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا یا اس چیز سے روکا گیا۔ تو جہاں بھی جس حدیث میں بھی الفاظ ہوں گے تو وہ حدیث مرفوع حکمی تقریری کہلائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مثال حدیث مرفوع تقریری حکمی کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب صحابی کسی آیت کا شان نزول بیان فرمائے تو اس کو بھی محدثین کرام نے حدیث مرفوع تقریری کی قسم مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا اس کو اچھی طرح سمجھ کر یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔